لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال الرسول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آمد کس تاریخ کو ہوئی؟ وہ تاریخیں مختلف اقوال کے ساتھ مشہور و معروف ہیں، لیکن 2 تاریخیں جو زیادہ شہرت پائی ہیں وہ ہیں 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ نو ربیع الاول کی تاریخ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تاریخ ہے، اور 12 ربیع الاول یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر جو تاریخوں کو، مہینوں کو سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے بڑے ریاضی دان، حساب جاننے والے، اور اس ریاضی کے اندر جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے سوالات کو ایجاد کرنے والے، ان کو ماہرین فلکیات کہا جاتا ہے۔ اس ماہرین فلکیات کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور محقق مصر کے اندر رہنے والے ایک بہت بڑے عالم محمود پاشا فلکی تھے۔ فلکیات کے اندر یہ سب سے بڑے درجے کے اندر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے 1000 ماہرین فلکیات کا ایک اجلاس مصر کے اندر بلایا، اور اجلاس بلا کر ان تمام
علماء کے سامنے، ماہرین فلکیات کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے یہ کس تاریخ کو بنتی ہے؟ اس لیے کہ 22 ربیع الاول، 22 اپریل، یہ 22 اپریل کی تاریخ کیونکہ اس زمانے کے اندر انگریزی تاریخ، یہ عیسوی تاریخ پہلے سے چل رہی تھی، اس وجہ سے عرب کے اندر یہ تاریخ محفوظ تھی کہ 22 اپریل کی تاریخ بنتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی۔ اور یہ ہجری تاریخ، کیونکہ مہینے تو چل رہے تھے لیکن تاریخیں اور ہجری سال کی کوئی ترتیب نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، دن بھی سوموار کا تھا، تو اس اعتبار سے 22 اپریل کا اگر ہم حساب لگائیں تو وہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ بنتی ہے، یہ آپ تمام حضرات سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کا حساب لگائیں۔ تو وہ 1000 لوگوں کا جو اجلاس تھا، انہوں نے کئی دن تک مصر کے اندر یہ میٹنگ جاری رکھی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ولادت باسعادت کی جو اس اعتبار سے، فلکیات کے اعتبار سے جو تاریخ واضح ہوتی ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے، لیکن عوام کے اندر جو تاریخ مشہور و معروف ہو گئی وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ بہرحال 9 ربیع الاول کی تاریخ ہو یا 12 ربیع الاول کی تاریخ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا، ساری انسانیت پر ایک بہار بن کر ثابت ہوئی، اس لیے کہ جو حالات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے چل رہے تھے وہ دنیائے انسانیت کو خطرناکی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ ساری دنیا کے لیے وہ حالات پریشان کن تھے۔ ان حالات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد، یہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے باعث فخر و سعادت بھی ہے اور باعث خوشی بھی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے عورت کو عزت دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے حلال حرام کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگوں کو حلال حرام کا پتہ چلا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل کوئی جائز ناجائز غلط صحیح کی پہچان نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد جا کر پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے معافی کا تصور دنیا کے اندر ختم ہو چکا تھا۔ ایک غلطی پر، ایک معمولی سی غلطی پر 3 4 نسلیں آپس کے اندر لڑائی کو جاری رکھتی تھی، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے کہ یہ لڑائی ہماری اب تیسری نسل میں داخل ہو رہی ہے، یہ لڑائی اب ہماری چوتھی نسل کے اندر داخل ہو رہی ہے، اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی
تو لڑائی کی حوصلہ شکنی کر کے معافی کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور معافی کو رواج دیا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہوا۔ بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی وہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے رحمت کا نمونہ بن کر آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عادات کو فروغ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خصائل کو فروغ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے اندر جو ماحول وضع کیا، یہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا ماحول اور ایسی عادات کبھی بھی لوگوں کے اندر واضح نہیں ہوتی۔ ایسے ماحول کو جنم دیا، ایسے ماحول کو واضح کیا، اور یہ سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہوا۔ ایک شاعر نے کہا کہ وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جس کی آمد کے لیے سب کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جس کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہوا۔ ساری انسانیت کو رہنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ عنایت فرمایا، اور جو سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر جس رواج کو فروغ دیا وہ رحم تھا، جس کے لیے دو چیزیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ارشاد فرمائی، ایک چیز ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسی حالت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل، جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس نے عرض کیا کہ گناہ تو بہت لوگوں نے کیے ہوں گے، معافی بھی بہت لوگوں کو ملی ہوگی، لیکن میرا گناہ بڑا سخت ہے، میرا گناہ بڑا سخت ہے، اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو پتہ نہیں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کریں یا نہ کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ کہ ایسا کون سا تم نے گناہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں اب اتنی پریشانی لاحق ہو چکی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہاں خوشی کی جاتی تھی اور مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی، حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی تھی
تو ماحول اس طرح کا بن چکا تھا کہ فوری طور پر اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنا ضروری قرار دیا جاتا. اور یہ سارے مکے میں اندر ایسا ہی ماحول بنا ہوا تھا. تو میری جو بیوی تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ امید سے تھی، اور میں نے کہیں سفر پر جانا تھا. ایک لمبا سفر تھا میرا، کافی لمبے عرصے کے لیے میں نے جانا تھا. تو میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ تمہارا پیٹ میں امید سے کوئی بچہ یا بچی ہے، میں تو ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، اگر پیدا ہونے والا بچہ ہو تو اس کی خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، اور اگر پیدا ہونے والی کوئی بچی ہو تو فوری طور پر اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینا. یہ میں نے اپنی بیوی کو ساری بات سمجھا دی، اس کی وصیت کر دی. میں چلا گیا. مجھے 2 سے 2.5 سال یا 3 سال کا عرصہ لگ گیا باہر سفر کے اندر. پیچھے میری بیوی کے ہاں جو پیدائش ہوئی وہ بچی تھی، بچہ نہیں تھا. لیکن عورتوں کے دل مردوں کی بنسبت بہت نرم ہوتے ہیں، اس لیے بیوی کا دل نہ کیا کہ میں اپنی اس بیٹی کو زمین میں دفن کروں. اس نے اس کو زمین میں دفن نہیں کیا، چھپا کے رکھا، اس کی پرورش کی. جب میں گھر میں آیا تو میری بیوی نے اس بچی کو کسی اور مکان میں بھیج دیا، مجھے نہیں بتایا. وہ بچی روزانہ کھیلتے کھیلتی ہمارے گھر کے اندر آتی تو تھی، داخل تو ہوتی تھی. میں پوچھتا بھی تھا کہ یہ کون ہے، تو میری بیوی مجھے ٹال دیتی بھی یہ بھی کوئی بچی ہے. وہ آتی اور آ کر میری گود میں بیٹھتی، میری داڑھی کے ساتھ وہ کھیلتی، مجھ کے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ بڑا اچھا محبت اور پیار کا اظہار کرتی، اور میرے دل کے اندر اس بیٹی کی محبت دل کے اندر داخل ہو. اور میری بیوی بھی انتظار کرتی رہی. جب اس نے محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر اس کی محبت داخل ہو چکی ہے اور اب میرے لیے کوئی سخت فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس وقت میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ جو بچی تمہارے گود میں آ کر روزانہ بیٹھتی ہے، جس کے ساتھ تم کھیلتے ہو، جس کے ساتھ تم محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہو، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. یہ مجھے اس نے بتا دیا. اور یہ اس وجہ سے بتا دیا کہ اب ایک تو معاملہ پرانا ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر بیٹی کی محبت داخل ہو چکی ہے. اب یہ کوئی اتنی جلدی غلط فیصلہ نہیں کرے. اس وجہ سے بتا دیا. پہلے تو مجھے اس نے کہا کہ ایک جھٹکا سا لگا، لیکن پھر میری جو دل کے اندر محبت تھی اس نے جوش مارا اور مجھے کوئی غلط فیصلہ کرنے سے محفوظ رکھا. لیکن ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ابو جہل ملا. اس نے کہا ہے فلاں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی اور اتنی بڑی عمر کی ہو چکی ہے، ابھی تک تم نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیوں نہیں کیا؟ تم نے ہمارے معاشرے کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو نے جو ہمارے آباء و اجداد سے جو روایت چلتی آ رہی ہے اس کو کیوں نہیں مانا؟
کیوں نہیں اس پر عمل کیا؟ جلد از جلد مجھے یہ اطلاع ملنی چاہیے کہ تو نے اس کو زمین میں دفن کر دیا ہے، اس کی جلد از جلد مجھے اطلاع ملنی چاہیے۔ اس نے گویا کہ دھمکی دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو مکہ مکرمہ کا سارا شہر تمہارے ساتھ بائیکاٹ کر دے، تم اکیلے ہو جاؤ۔ کہتے اس کی دھمکی اور اس کے زور کی وجہ سے میرے دل کے اندر بھی وہ پرانی بدبختی جاگ اٹھی، اور میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اور خاموشی کے ساتھ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیٹی کو تیار کرو، ہم نے کہیں کام جانا ہے، ملنے کے لیے کسی کے ہاں جانا ہے، اس کو تیار کرو، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اس نے تیار کر دیا اور یہ لے کر چل پڑا، اور ایک 80 یا کدال بھی اس نے ساتھ لے لی اور جنگل کے اندر لے کر چلا گیا۔ بچی کی عمر اب کافی اچھی ہو گئی تھی، وہ سمجھدار تھی۔ اس نے جنگل کے اندر جا کر گڑھا کھودنا شروع کیا، تو یہ کسی کے ذریعے سے گڑھا کھودتا تھا، اور اس کی بیٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور وہ مٹی کو آگے آگے کرتی جا رہی تھی کہ میرے باپ کو زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بیٹی کو ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گڑھا میرے لیے ہی کھودا جا رہا، اس گڑھے کے اندر مجھے ہی ڈالا جائے گا۔ یہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میرے باپ کو میرے ساتھ بہت محبت، لہذا وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ گڑھا وہ کسی اور غرض کے لیے کھود رہے ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ وہ گڑھا کھودتا رہا، اور یہ مٹی ہٹاتی رہی اور اس کے لیے ہاتھ بٹاتی رہی۔ بالآخر گڑھا جب کافی بڑا ہو گیا، اب باپ نے پکڑ کر اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر درمیان میں کھڑا کیا۔ اس وقت بیٹی کو پتا چلا کہ یہ تو میرے لیے ہی کھودا جا رہا تھا، مجھے ہی اس کے اندر ڈالنا تھا۔ اب بیٹی نے کہا کہ ابا جان ایسے نہ کریں، مجھے یوں زندہ زمین میں دفن نہ کریں۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی ہے اور ابھی تک تم نے ان کو زمین میں دفن کیوں نہیں کیا۔ یہ تانے سننے کے اندر سننے میں میرے اندر برداشت نہیں ہے، اس لیے تمہیں اب یہاں دفن کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ابا جان آپ لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کبھی تمہارے گھر کے اندر نہیں آؤں گی، یہاں جنگل کے اندر چلی جاؤں گی، مجھے زمین میں دفن نہ کریں۔ جب کبھی تمہارے گھر کے اندر میرا آنا ہی نہیں ہوگا تو پھر تمہیں اس سے کیا مطلب ہوگا کہ زمین میں دفن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی نہیں آؤں گی، پوری زندگی نہیں آؤں گی۔ لیکن میرے ساتھ یہ والا رویہ نہ کریں، مجھے جنگل میں چھوڑ دیں، میں یہاں آگے چلی جاتی ہوں، جیسے میری قسمت مقدر ہوگی ویسے ہو جائے۔ کہتے ہیں اس نے، کیونکہ اس کے دل کے اندر بدبختی داخل ہو چکی تھی، وہ بدبخت اس وقت بن چکا تھا، اس وجہ سے وہ اس نے مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ اور جب مٹی اس کے گردن تک پہنچی تو وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ میرا قصور بتا دے، میری غلطی بتا دے کہ میں نے کون سی ایسی غلطی کر لی ہے، کیا میں خود بخود پیدا ہوئی یا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے میری آمد ہوئی ہے، مجھ پر اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کیوں کی جا رہی؟ کہتے ہیں کہ میری بدبختی بھی عروج پر تھی اور اس کی شہادت بھی عروج پر تھی، اور میں نے بہر صورت اپنی بدبختی کو مکمل کیا اور اس کو اسی روتی چیختی اور چلانے کی حالت کے اندر ہی میں نے زمین میں دفن کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور وہ ساری زمین کے اندر چلی گئی۔
کہتے میں واپس آیا، اپنی بیوی کو بھی بتا دیا، وہ بھی رونے لگی۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ روزانہ مجھے خواب کے اندر آ کر ملتی ہے، اور روزانہ خواب کے اندر آ کر مجھ سے پوچھتی ہے کہ ابا جان میری کیا غلطی تھی، مجھے کیوں زمین میں دفن کیا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں زمین میں۔ جب یہ سارا واقعہ اس آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سارا رخسار مبارک بھیگتا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک بھی بھیگ گئی، اور داڑھی سے آنسو کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ اتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا، اتنی پریشانی ہوئی کہ ایک بچی کے ساتھ تم نے اتنی ظلم اور اتنی زیادتی کی، تم اس حد تک چلے گئے، تمہارے اندر کوئی رحم کا مادہ نہ آیا، تم نے بالکل نہیں سوچا بھی ہم اس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں، اتنی زیادتی، تم اتنے سخت دل ہو چکے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اب مجھے پشیمانی ہے، اب مجھے ندامت ہے، اسی لیے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کیا میرے اس گناہ کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، کیا میرے اس گناہ کے اندر بھی کوئی میری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے تیرا، ایسے گناہ کی معافیاں ہوا نہیں کرتی ہیں، لیکن جب تم کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آمد ہی کی برکت تھی کہ اللہ نے عورتوں کو عزت دی، یہ عزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے ملی، اور یہ عزت عورت کو دین اسلام نے آ کر دی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں آمد ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہے، وہاں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر شائع کیے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں